آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کی عمر 17 سال تھی، جسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بس پڑھنا چاہتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، وہ جو پڑھنا چاہتا تھا وہ تھا جادو۔ نہ صرف پڑھنا بلکہ سیکھنا بھی۔ یہ شوق تیمور کو تب سے شروع ہوا جب وہ 9 سال کا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک دن کوئی سستا سا میگزین لگا۔ اس میں کچھ ایسی ٹرکس تھیں جس سے آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ بس کچھ حربے تھے بیوقوف بنانے کے، لیکن تیمور کو دلچسپ لگے۔ اس دن کے بعد سے وہ پیسے جمع کرتا، اپنے والدین کی نظر سے بچا کر کتابیں لے آتا۔ ایسے ہی خریدتے خریدتے وہ جادو اور عملیات کی کتابیں خریدنے لگا، اور یہیں سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس کے والدین جاب کرتے تھے۔ ایک بھائی تھا فرحان، وہ بھی 3 ماہ کی ٹریننگ پر گیا ہوا تھا۔ تیمور کا ایکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ ماں باپ دونوں ہی بہت مصروف ہوتے تھے۔ تیمور نے کبھی کسی بات پہ تنگ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا، تیمور نیند میں تھا۔ امی نے اس کو اٹھایا اور کہا، کباڑی آئے گا، فالتو سامان نکال کر رکھا ہے، تم اس کو دے دینا۔ امی تیمور کی کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، اور اپنے کمرے سے بھی کاٹ کباڑ نکالو، کتنی ردی جمع کی ہوئی ہے، ورنہ میں چھٹی والے دن خود تمہارے کمرے سے سب کچرا نکال لوں گی۔ ارے نہیں امی، میری چیزوں کو نہیں چھیڑیے گا۔ تیمور کی تو پوری آنکھیں کھل گئیں۔ تیمور میں جا رہی ہوں، گیٹ بند کر لو، اور آج دودھ والے سے دودھ زیادہ لینا، میں نے کھیر بنانی ہے۔ تیمور نیند کو بھگاتا گیٹ بند کرنے آیا۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹا ہی تھا، گلی میں کباڑ والے کی صدائیں گونجنے لگی۔ تیمور نے سامان اٹھا کر کباڑ والے کو سامان دیا۔ وہ سامان کو تولنے لگا۔ تیمور کی نظر اس کے کباڑ میں پڑی کتابوں پہ پڑی۔ کتابوں کی حالت خستہ تھی۔ کتابیں عجیب و غریب موضوعات پہ تھی، جیسے قسمت کا حال، موت کے بعد کیا ہوگا۔ تیمور نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور کباڑ والے سے بھاؤ تاؤ کر کے لے لی۔ وہ خوشی خوشی کتابیں اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا مصیبت اٹھا لایا۔ بہرحال اس کو اس کے مزاج کے مطابق کتابیں مل گئی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ ان کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک کتاب پہ ٹھہر گئی۔ کتاب کا ٹائٹل تھا روح کی پرواز۔ ٹائٹل اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود کو کتاب کھولنے سے روک نہ سکا۔ تیمور نے جیسے ہی اس کتاب کو کھولا، عجیب سی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ تیمور کو یہ لگا گلی میں کچرا اٹھانے والی گاڑی آئی ہے۔ کتابیں دیکھنے میں پرانی لگ رہی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس پہ رائٹر کا نام بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کا پہلا صفحہ کھولا۔ پہلے صفحے پر ایک نوٹ تحریر تھا کہ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو یہ کتاب نہ پڑھیں۔ تیمور چونکہ اس طرح کی کتابیں پڑھتا تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلا ہی موضوع جو اس نے کھولا وہ تھا جسم سے روح کو الگ کرنے کا عمل۔ وہ ٹھہر گیا۔ اگر روح الگ ہوگی تو موت ہو جائے گی۔ وہ تجسس سے آگے پڑھتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم یہی رہے اور آپ جہاں چاہیں آپ کی روح پرواز کرے؟ تیمور سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے جلدی جلدی آگے پڑھنا شروع کیا۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے دوران آپ اپنے جسم کو جہاں بھی چھوڑیں گے وہاں کوئی بھی آپ کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، ورنہ آپ اپنے جسم میں دوبارہ داخل نہ ہو پائیں گے۔ ایک بار اپنی مرضی کی جگہ پر پرواز کریں گے اور دوسری بار یہ عمل آپ کو اپنی مرضی کی جگہ پر لے جائے گا۔ اگر یہ منظور ہو تو ہی اس عمل کو شروع کیا جائے۔ اس کتاب کے راز کو صرف خود تک محدود رکھنا ہے۔ اگر کوئی اس سے واقف ہوا تو یہ اس کے لیے خطرہ ہوگا، وہ بھی موت کا۔ یہ عمل رات کے 12 بجے شروع کرنا ہے۔ ایک بار عمل شروع کر دیا جائے تو نہ کرنے کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تیمور کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اگلا صفحہ پلٹتا ہے، اگلے صفحے پر اس عمل کو کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ عادات تھے جو خاص طریقے سے پڑھنے تھے۔ تیمور کو یہ سب بہت متاثر کر رہا۔ وہ جیسے ایک ٹرانس میں آ گیا تھا۔ عمل کا وقت رات 12 بجے کا تھا۔ اس نے سوچا اس وقت
امی ابو تو سو جاتے ہیں، اس وقت کوئی اس کے کمرے میں نہیں آتا۔ سارا دن اس نے ان عادات کو پڑھنے اور سیکھنے میں گزارا۔ ایک بات تو تھی، جب بھی وہ اس کتاب کو کھولتا ایک عجیب سی بو کمرے میں پھیل جاتی۔ پہلے تو اس کو یہ لگا کہ یہ بدبو باہر سے آ رہی ہے، لیکن پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بدبو کتاب سے ہی آتی ہے۔ جب تک اس کو ایک بات سمجھ آئی، وہ کتاب کے نشے میں پڑ چکا تھا، اور وہ بو اس کو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ تیمور اپنے مقررہ وقت پر کمرے میں سونے چلا گیا۔ طریقہ کار کے مطابق تیمور آرام سے بستر پر لیٹ گیا اور اس نے ان عادات کو پڑھنا شروع کیا۔ مقررہ مقدار پڑھ لینے کے بعد تیمور پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ تیمور خواب میں خود کو اپنے کمرے میں ہی دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں وہی عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سامنے نظر اٹھتی ہے تو ایک بونا آدمی سامنے ہی بیٹھا تیمور کو مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جس نے یہ کتاب لکھی۔ تیمور کو اب کچھ ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بونے میں کچھ تو تھا جو عجیب تھا۔ خوش آمدید تیمور، کیا تم اپنی پہلی پرواز کے لیے تیار ہو؟ ہاں، تیمور نے کچھ اٹکتے اٹکتے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس آدمی نے قریب آ کر تیمور کے پاؤں کا انگوٹھا زور سے کھینچا۔ تیمور کی روح لہراتی ہوئی جسم سے باہر آ کر چھت پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اب تیمور اپنے آپ کو بستر پر لیٹا دیکھ رہا تھا، اور وہ بونا تیمور کو سر اونچا کر کے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، بس وہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ روح کی پرواز کیا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جلدی بتاؤ تیمور۔ جب وہ آدمی بولتا تھا تو بدبو اور تیز ہو جاتی تھی، شاید وہ اس کے منہ سے آ رہی تھی۔ تم ایسا کرو، مجھے سمندر کی سیر کرا دو۔ مجھے سمندر کی گہرائی میں کیا ہے یہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایک مقررہ وقت تک سیر کر سکتے ہو، لیکن جب واپس آؤ گے تو اپنے پاؤں کا انگوٹھا تم خود کھینچو گے۔ تیار ہو جاؤ۔ اور جیسے منظر بدل گیا، تیمور کی روح نیلے گہرے سمندر کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ وقت کے اس پہر ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ٹھاٹے مارتا سمندر، اس کا شور کانوں کو چیر رہا تھا، ناقابل یقین تھا۔ تیمور کی روح جیسے پانیوں پر سے گزر رہی ہے، اور پھر زاویہ بدلا۔ وہ ڈبکی لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچی۔ اندر کا منظر اور بھی ہیبت ناک تھا۔ وہ سمندر کے گپ اندھیرے میں بھی بہت صاف دیکھ سکتا تھا۔ تیمور اب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہ رائٹ تھی جو مقررہ وقت پر ہی ختم ہونی تھی۔ تیمور کی وہ سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی ہے، ایک کبھی ہیکل عجیب و غریب مچھلی اور ایک دوسری اس سے بھی بڑی مچھلی، ان میں جیسے مارکا چل رہا ہے۔ سمندر کی تہہ میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، خوفناک آوازیں۔ بہت جلد بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو پچھاڑ دیا۔ اس خونی جنگ کے جو مناظر اس کی آنکھوں نے دیکھے ناقابل بیان تھے۔ اس کی روح سمندر کی تہوں میں آگے چل دی۔ اب یہ پرواز ایک بوسیدہ زنگ آلود پانی کے جہاز پہ جا رکی۔ اس جہاز میں ایک الگ ہی دنیا تھی، شیطانی روحوں کی دنیا جو اپنی ہی مستی میں گم تھی۔ آج تیمور کو پتہ چلا سمندر میں صرف سمندری مخلوقات ہی نہیں، کچھ اور مخلوقات بھی ہوتی ہیں۔ تیمور سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی تیمور کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ان جھومتی ناچتی روحوں میں سے ایک مکروہ شکل والی عورت کی نظر تیمور پر پڑی۔ وہ تیمور کو دیکھ کر اس کی طرف لب تھی۔ تیمور کی تو سٹی گم ہو گئی۔ وہ یہاں آیا تو اپنی مرضی سے تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے یہاں گھوم نہیں سکتا تھا، جیسے کوئی تیمور کو ریموٹ سے چلا رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس کی شکل بہت مکروہ تھی۔ تیمور تو ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، اور پھر جیسے وہ سمندر کا شور، شیطانی روحوں کا ناچ سب کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی روح کمرے کی چھت پر تھی۔ وہ بونا آدمی کہیں نہیں تھا۔ تیمور نیچے آیا اور آ کر اپنے پیر کے انگوٹھے کو کھینچا، اور اس کی روح جسم میں داخل ہو گئی۔ تیمور کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب تھا،
یہ حقیقت میں ایسا ہوا تھا۔ اب جو اس نے خود پہ غور کیا تو وہ سر سے پاؤں تک گیلا تھا، جیسے پانی میں ڈبکی لگا کر آیا ہو۔ یہ واقعی حقیقت میں ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ تیمور نے رات 12 بجے عمل شروع کیا تھا۔ اتنے گھنٹے گزر گئے تھے، وہ کپڑے تبدیل کرنے اٹھا۔ اس کو اپنے پیر کے انگوٹھے میں درد محسوس ہو رہا تھا، بستر بھی گیلا ہو گیا تھا۔ تیمور کپڑے بدل کر آیا تو زمین پر ہی لیٹ گیا اور سو گیا۔ صبح ماں کے بہت پریشانی سے اٹھانے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ تیمور نیچے کیوں سو رہے ہو؟ امی بستر پر پانی گر گیا تھا، بستر گیلا ہو رہا ہے، اس لیے یہیں سو گیا۔ تیمور پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، وہ نیند میں بول رہا تھا۔ کوئی پانی نہیں ہے تیمور، اگر گرا بھی تھا تو سوکھ گیا ہے، اوپر جا کر لیٹو۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، بستر سوکھا تھا۔ تیمور نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو رات پہن کر سویا تھا۔ رات والی باتیں اس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ یاد تھی۔ وہ دیو ہیکل مچھلیوں کی خونی جنگ، وہ روح کا ناچ، وہ دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ اب یہ دوبارہ اس کتاب کو نہیں کھولے گا۔ آج اس کو اپنے آغا جی بہت یاد آئے۔ آغا جی تیمور کے دادا ہی نہیں بلکہ ایک باکمال روحانی شخصیت تھے۔ تیمور ان سے جب بھی ملتا بہت سوالات کرتا، اس کو ہر بات جاننی ہوتی تھی۔ آغا جی یہ کہتے، تیمور پتر، ہر بات جانا ضروری نہیں، اللہ پاک نے جو پردے رکھے ہیں وہ نہ ہی اٹھیں تو اچھا ہے۔ اگر انسان سب راز جان لے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وقت کو غنیمت سمجھو، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ کل جو اس نے سمندر کی تہہ میں دیکھا تھا وہ ناقابل بیان مناظر تھے۔ دن تیمور نے سوتے جاگتے گزارا۔ آج امی بھی جلدی آ گئیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شام تک جا کر تیمور کی طبیعت کچھ بحال ہوئی اور پھر وہ اکیڈمی چلا گیا۔ وہاں سے ایک دوست کے ساتھ نکل گیا۔ تیمور لاشعوری طور پہ وقت گزار رہا تھا۔ اس کے پیر کے انگوٹھے میں مستقل درد تھا، لیکن کب تک گھر نہ جاتا۔ آخرکار 11 بجے وہ گھر داخل ہوا۔ ابو اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، امی کچن میں تھی۔ تیمور، بہت دیر کر دی بیٹا۔ جی ابو، بس بہت دنوں بعد باہر جانا ہوا۔ اچھا ہے، جایا کرو، تم اکیلے بور ہو جاتے ہوگے۔ ویسے فرحان کی ٹریننگ ختم ہو گئی ہے، آغا جی کی طرف گیا ہے، ان سے ملتا ہوا آئے گا۔ اتنے میں امی چائے لیے بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تیمور، آغا جی تم سے ناراض ہیں، تم ان کو فون بھی نہیں کرتے اور تم کئی دنوں سے مسجد بھی نہیں جا رہے۔ جی امی، کل سے جاؤں گا، جواب دیتے ہوئے تیمور کی نظر سامنے الماری پہ پڑی۔ وہ بونا آدمی الماری کے اوپر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار چاقو تھا جس کو وہ گھما گھما کر دکھا رہا تھا اور تیمور کو کمرے میں آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تیمور ہونک ہو گیا، خوف سے ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اتنے میں ابو کہنے لگے، کچھ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ ہاں، پہلے تو نہیں آ رہی تھی، میں روم اسپرے لے کر آتی ہوں۔ امی یہ بولتے اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ آدمی بھی چھری دکھاتا تیمور کی امی کے پیچھے جانے لگا۔ ابو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ تیمور تیزی سے بولتا ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ آدمی رک گیا، مسکرا کر تیمور کو دیکھا اور غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، فجر کی نماز ساتھ پڑھنے چلیں گے، جاؤ سو جاؤ، شب بخیر۔ ابو بولتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تیمور بے جان قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھا بلکہ بے انتہا نڈر لڑکا تھا، لیکن یہ صورتحال اعصاب شکن تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، بونا آدمی تو کہیں نہیں تھا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا، اس کو پیچھے سے آواز آئی، تیمور، کیوں ہماری دوستی اچھی نہیں لگی؟ آج سارا دن ہم نے تمہارا انتظار کیا۔ تیمور چونک کر پلٹا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن حلق میں آواز دب گئی۔ وہ آدمی پیچھے ہی کھڑا تھا، مکرو مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کمرے میں بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ تیمور، آج کی پرواز تم نہیں چھوڑ سکتے، آج تم میری مرضی کی جگہ جاؤ گے۔ تیمور اس کے قریب آتے ہی ٹرانس میں آ گیا۔
چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ گھڑی نے 12 بجا دیے تھے۔ تیمور نے عادات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تیمور کی روح انگوٹھا کھینچ کر نکال دی گئی۔ اب وہ پھر سے کمرے کی چھت سے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا اور وہ مکروب ہونا، تیمور آج تم قبرستان کی سیر کرو گے، چلو پرواز شروع کرتے ہیں۔ تیمور تو جیسے کھلونا تھا جس کو وہ آدمی ریموٹ سے چلا رہا تھا۔ کل بھی ایسا ہی تھا، لیکن کل کی جگہ تیمور کی مرضی کی تھی۔ پلک جھپکتے ہی تیمور اپنے ہی شہر کے بہت بڑے اور پرانے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تیمور اس قبرستان میں اپنے محلے کی ایک بزرگ کی تدفین میں بھی آیا تھا۔ خوب اندھیرا اور قبروں کی لمبی قطاریں، اس کی روح نے قبروں کے اوپر سے گھومنا شروع کیا۔ راستے میں تیمور کو ایسی قبریں بھی دکھیں جو بوسیدہ تھی، ان میں سرسراتے سانپ بچھو صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ قبروں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور وہ اتنی ہیبتناک چیخیں تھیں کہ کانوں کو چیر رہی تھی۔ اندھیرا تھا لیکن سناٹا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک دنیا تھی، لیکن حضرت انسان اس دنیا کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تیمور کو آغا جی کی بتائی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وحشت کا ننگا ناچ تھا جو تیمور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے انسان کی آخری منزل۔ کچھ قبریں ایسی بھی تھیں جن سے روشنی چھن چھن کے آ رہی تھی۔ وہاں سکون اور ٹھنڈک تھی، لیکن اس کی پرواز اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اب اس کی پرواز ایک قبر کے سامنے جا رکی۔ اس قبر کا حجم چھوٹا تھا۔ کتبے پہ مٹا مٹا نام تحریر تھا۔ برجلام لکھا تھا شاید۔ تاریخ وفات آج سے 50 سال پہلے کی تھی۔ تیمور کو لگا یہ اسی بونے کی قبر ہے۔ صحیح پہچانا تم نے تیمور، میں یہی رہتا ہوں۔ تیمور کو اپنی سماعتوں میں اس بونے کی آواز گونجی۔ تم کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے، وہ عادات جو تم نے میری کتاب سے سیکھے ہیں تم یہاں میری قبر پہ پڑھو گے۔ اس کا ورد مجھے طاقت دے گا اور میں تمہارے ذریعے اپنا مقصد پورا کروں گا۔ وہ کتاب روح کی پرواز سکھانے کی کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کالے علم والے جادوگر کا فریب تھا۔ بدقسمت تیمور اس فریب میں آ چکا تھا۔ کل کی سیر تو بس اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے تھی۔ اب اس کو وہی کرنا تھا جو برجلام کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کے حکم کے مطابق ورد کرنا شروع کیا۔ وہ ورد کرتا جا رہا تھا۔ اطراف میں ہولناک چیخیں، قبرستان میں موجود جانوروں کی آوازیں سب جاری تھی۔ جہاں وہ تھک کے رکتا، جیسے کوئی آگ کا شعلہ اس کی کمر کو جلاتا ہے، اور وہ پھر پڑھنا شروع کر دیتا۔ بہت وقت گزر گیا۔ اب تیمور کی روح کو واپسی کا حکم ہوا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ گاڑی گلی میں آ کے رکی۔ آغا جی اور فرحان گاڑی سے اترے۔ آغا جی آپ نے اچھا کیا، کسی کو بتانے نہیں دیا، اب سب کو سرپرائز دیں گے۔ تیمور تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ فرحان یہ کہتا ہوا چابی سے گیٹ کھولنے لگا۔ فرحان ہمیشہ گھر کی ساری چابیاں اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ لوگ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ چلے پہلے تیمور کو جگاتے ہیں، ابو تو ابھی نماز کے لیے اٹھ ہی جائیں گے، وہ کہتے ہوئے فرحان نے تیمور کے دروازے میں چابی لگائی اور دروازہ کھولتے ہی بہت تیز بدبوناک سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ فرحان نے حیرت سے آغا جی کو دیکھا۔ انہوں نے فرحان کچھ گڑبڑ ہے۔ تیمور بستر پر چت لیٹا سو رہا تھا۔ فرحان تیزی سے تیمور کی طرف بڑھا۔ عین اسی وقت تیمور کی روح پرواز ختم کر کے چھت پر نمودار ہوئی تھی۔ تیمور نے آغا جی کو حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے اور فرحان کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ نہیں فرحان نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ بھی تیزی سے نیچے آیا۔ ابھی اس نے اپنے انگوٹھا چھوا ہی تھا کہ فرحان نے اس کے جسم کو ہلا دیا اور جیسے تیمور کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ اپنے جسم میں نہیں جا سکتا تھا۔ آغا جی دیکھیں، تیمور کو سانس نہیں آ رہی، کیا ہو گیا ہے میرے بھائی کو؟ فرحان تیمور کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ بدبو غائب ہو گئی تھی، جیسے کہیں چھپ گئی ہو۔ فرحان کے شور سے ابو بھی آ گئے۔ وہ بھی تیمور کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ امی تیمور کو پیار کر رہی تھی۔ تیمور اٹھ میرا بیٹا، اور تیمور بے بسی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔
آغا جی تو بس کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ابو نے اپنے حواس بحال کیے۔ میں ایمبولینس بلوا رہا ہوں، تیمور کو اسپتال لے کے چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، تیمور کو کہیں لے کر نہیں جانا، ہمارا تیمور زندہ ہے، وہ یہی ہے، آغا جی چلا کر بولے۔ پہلے تو سب کو لگا صدمے سے ان کا دماغ الٹ گیا ہے، لیکن آغا جی نے تیمور کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیلا پڑ رہا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہل بھی رہا تھا۔ فرحان نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا۔ نہیں فرحان، ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تیمور کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آغا جی اپنے بیٹے سے بولے، تم ایک بڑی بوتل لے کر جاؤ اور 7 مسجدوں سے پانی لاؤ، بلکہ فرحان تم بھی اپنے باپ کے ساتھ جاؤ، مجھے اس گھر سے شیطانی قوتوں کا زور توڑنا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن آغا جی کی بات مان کر ابو اور فرحان جلدی باہر بھاگے۔ بہو رو نہیں، ہم اپنے تیمور کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم جاؤ لوبان جلا کر لاؤ، وہ جو ہم نے تم کو پچھلے سال پڑھ کے دیا تھا، کہا بھی تھا کہ ہر جمعرات کو جلا لینا۔ ہماری بات پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ابھی مجھے کچھ دیر ڈسٹرب نہیں کرنا۔ امی روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آغا جی غصے میں تھے، وہ جو سمجھ رہے تھے اگر وہی سب کچھ ہے تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کو بار بار تیمور کا خیال آ رہا تھا، اس لیے وہ فرحان کے ساتھ اچانک آ گئے۔ تیمور بے بسی سے سب دیکھ رہا تھا۔ آغا جی نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جس طرح کا لٹریچر انہوں نے وہاں دیکھا، ان کو بے حد افسوس ہوا کہ ان کے بیٹے اور بہو نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ وقت افسوس کا نہیں، ابھی انہیں تیمور کو بچانا تھا۔ ایک دم ان کی نظر اس کتاب پہ پڑی جس کا عنوان ہی ایسا تھا۔ آغا جی اس کتاب کو نہ کھولیے گا، تیمور التجائیہ انداز میں بولا۔ اس کی آواز آغا جی سن نہیں سکتے تھے۔ آغا جی نے اس کتاب کو نہیں کھولا، لیکن ان کا اندازہ صحیح تھا، یہ کالے جادو کا طلسم تھا۔ آغا جی تیمور کے کمرے سے باہر آئے۔ تیمور نے ان کے پیچھے آنا چاہا، لیکن وہ باہر نہ آ سکا۔ آغا جی نے باہر آ کے صحن کا جائزہ لیا۔ دن کی روشنی پھیل گئی تھی، لیکن آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جو صرف وہی دیکھ سکتے تھے۔ آغا جی کو اب سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پورے گھر پہ کیا اثرات ہیں۔ ان کی بہو لوبان جلا کر لائی۔ جیسے جیسے آغا جی نے لوبان کی دھونی دی، آہستہ آہستہ آسمان صاف ہونے لگا۔ ابو اور فرحان پانی لے کر آ گئے تھے۔ پورے گھر کے ہر کونے میں آغا جی نے اس پانی پہ کچھ پڑھ کر چھڑکا۔ سب جگہ دھونی دی جا چکی تھی، اب صرف تیمور کا کمرہ رہ گیا تھا۔ آغا جی نے ابو اور امی کو باہر بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور تنبیہ کی، کچھ بھی آواز آئے تلاوت نہیں روکنا۔ اور انہوں نے دھونی کا برتن اٹھایا اور فرحان کو کہا، پانی لے کر اندر آؤ۔ دونوں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، تیمور کی روح ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، چپ ہو گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ کمروں کے بیچ بیچ آغا جی نے اس دھونی والے برتن کو رکھ دیا اور فرحان کو کہا، اس پڑے ہوئے پانی سے تیمور کو وضو کراؤ۔ فرحان نے وضو کرانا شروع کیا اور آغا جی نے کتابیں اٹھا کر اس دھونی والے برتن میں ڈالنا شروع کی۔ تیمور کی روح کھنچ کر فرحان کے پاس آ گئی۔ فرحان جیسے جیسے وضو کرا رہا تھا، تیمور کے بے جان جسم میں جان پڑتی جا رہی تھی۔ آغا جی پڑھائی کرتے جا رہے تھے، وہاں پڑا گندا لٹریچر اس آگ میں جھونکے جا رہے تھے۔ آخر کار وضو مکمل ہوا۔ فرحان، اب سارا پانی تیمور پر ڈال دو۔ فرحان نے پانی اور آغا جی نے وہ جادوئی کتابیں آگ میں ڈال دی۔ تیمور ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہوش میں آ گیا۔ چیخیں تو اس کتاب سے بھی آ رہی تھی، وہ فرحان اور آغا جی دونوں نے سنی۔ تیمور فرحان سے لپٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ آغا جی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آغا جی، تیمور کا انگوٹھا صحیح نہیں ہوا، فرحان پریشانی سے بولا۔ آغا جی کچھ نہ بولے، تیمور کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور باہر آ گئے۔ آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا۔ آقا اپنے بیٹے اور بہو سے بولا جو روتے جا رہے تھے اور قرآن پڑھتے جا رہے تھے، جاؤ تیمور سے مل لو۔ دونوں دیوانہ وار اندر بھاگے۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھے، بے شک تیمور کو بچانے والا وہی تھا۔ آغا جی تو صرف وسیلہ تھے۔
تیمور کا انگوٹھا زندگی بھر ایسا ہی رہا، لیکن ہاں، تیمور بدل گیا۔ اس نے دین کا راستہ اپنا لیا۔ دنیا اور اس میں چھپی ہولناکیاں میں بہت قریب سے دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ انسان کی امان اس رب کے بتائے راستے پہ چلنے میں ہی ہے۔